بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بارو ویلاگ میں خوش آمدید۔ ایک بھلا آدمی بھٹک گیا یا بھٹکا دیا گیا یا ورغلا دیا گیا، جی یہ بات فیصل واوڈا صاحب نے کہی اور یہ جملہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ بات ہو رہی تھی عمران خان کی، تو اس میں اس نے یہ جملہ کہا کہ ایک بھلا اور شریف آدمی بہکاوے میں آ گیا۔ میں اس بات سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ حکومت ٹوٹنے کے بعد جتنے بھی اقدامات تحریک انصاف نے، ظاہر ہے تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، تو عمران خان صاحب نے جتنے بھی اقدامات کیے حکومت ختم ہونے کے بعد، اس میں کامیابی تو انہیں ملی۔ مثلاً اسمبلیوں سے نکلے، اب جتنے ارکان پارلیمنٹ تھے وہ سب منع کر رہے تھے کہ ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرنا، لیکن خان صاحب نے کسی کی بات نہیں سنی اور پوری اسمبلی کو باہر سڑکوں پہ لے کے آ گئے۔ اب وہاں انہیں سکسیس کہاں پہ ملا؟ انہیں سکسیس ملا کہ جتنے بھی جلسے ہوئے وہ شاندار ہوئے، جتنے بھی ضمنی الیکشن آئے اس میں یہ کامیاب ہوئے، وہ پورے ملک میں تھے، اور اس میں وہ یہ سنگل آؤٹ کامیاب ہوئے، اکیلے اکیلے کھڑے ہو گئے سب حلقوں میں، وہ بھی جیت گئے۔ وہ ایک پیک ٹائم تھا ان کا۔ تو وہ جو فیصلے انہوں نے لیے اس کو جلا ان کامیابیوں سے ملی، لیکن وہ فیصلے آئے کہاں سے تھے؟ وہ فیصلے خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں، ایک جلسے میں ساری دنیا کے سامنے یہ کہہ کے بتا دیا تھا کہ وہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری مرشد تو بشرا بی بی ہے اور مرشد میں آپ کے قابل نہیں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ مطلب کس طرح سے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ عملیات کے ذریعے امپریس ہوئے، وہ چلوں کی وجہ سے امپریس ہو گئے کہ یہ جو ساری دنیا باہر نکل رہی ہے یہ بشرا بی بی کے چلوں کی وجہ سے نکل رہی ہے، اس وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اندر وہ مطلب اس حد تک بیٹھ گیا کہ اس کی، بشرا بی بی کی ہر بات بلا ڈسکشن کیے، کسی سے، دنیا کے کسی کی آدمی سے مشورہ کیے بغیر وہ نادر شاہی جاری کر دیتے کہ یہ کرنا ہے۔ ہم نے 2 بار دیکھا ان کے مذاکرات ہوئے، اس حد تک وہ لیٹے ہوئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے کچھ مذاکرات کر کے ہماری جان چھوڑو۔ شاہ محمود قریشی اور ہمارے سارے سینئر جو تحریک انصاف کے لوگ تھے یہ گئے، انہوں نے جا کے مذاکرات کیے، خواجہ سعد رفیق وغیرہ سارے موجود تھے وہاں۔ صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ جون اور اکتوبر کا رولا تھا، ہم کہہ رہے تھے جون میں، وہ کہہ رہے تھے اکتوبر میں۔ تو یہ واپس آ گئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ان کی بات مان لی گئی۔ تو رات کو خان صاحب کو بتایا گیا، ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر جان چھوٹی، اب پاکستان بھی کسی طرف چلے گا اور ہم لوگ بھی کوئی بہتری کی طرف جائیں گے، ہم کوئی جنگی لوگ تھوڑی ہیں، یا ہم نے ٹریننگیں لی ہوئی ہیں، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، تو اب بس سیاسی کام کر سکتے ہیں، اس سے آگے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جس کو ہے وہ کرے۔ تو خان صاحب کو رات کو بتایا گیا کہ ایسے ہے، صبح خان صاحب اٹھے ہیں اور خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو بھائی وہ گھر میں جو مرشد تھا پھر اسی نے یہ سارا کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فیصل واڈا کی بات کیوں مجھے میرے دل کو لگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کا کردار، خان صاحب کا جو رویہ، جو بیہیویئر، جو شخصیت، وہ ہم آج سے نہیں دیکھ رہے۔ میرا خیال ہے غالباً 80 سے میں خان صاحب کو دیکھ رہا ہوں، پھر ان کے ورلڈ کپ دیکھے، سب کچھ دیکھا۔ تو وہ جو ایک چیز ہے نا کہ مطلب ان کی ذات کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو فیصلے انہوں نے لیے، پارٹی کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے چلنے کا نام پارٹی ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ تو کوئی مشاورت نہیں تھی، سنگل آدمی فیصلہ کرتا تھا، اپنے بیڈ روم سے نکل کے اس نے فیصلہ صادر کر دینا کہ اب یہ کرنا ہے۔ تو پھر وہی بات، ایک بھلا اور شریف آدمی بہکاوے میں آ گیا۔ چلیں جی،
اب آگے بڑھتے ہیں. کل میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ میں تھے، تو کوئٹہ میں انہوں نے ساری پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ایک یونٹی اور ایک یکجہتی کا ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سارے پیار سے محبت سے معاملہ چلائیں، اللہ کرے جی آپ یہ اس طرح ہو جائے. میرے جو کرنے والی بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے وہ میاں صاحب کی صحت ہے. کیونکہ کل میں نے بہت دنوں کے بعد لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اور فراست سے گفتگو کرتے ہوئے میں سنتا رہا اور دیکھتا رہا. میں کیا دیکھ رہا تھا اور کیا سن رہا تھا اور کیا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے جو بزرگ جن کی لمبی عمریں تھیں، میرے تایا جان تھے، میرے والد صاحب تھے، تو وہ 70 سال میں وہ کیسے تھے، 80 سال میں وہ کیسے تھے، اس سے آگے جا کے ان کی صحتوں کے اوپر کیا اثرات پڑے، تو یہ مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور اب میں بھی 56 57 کا ہوں، تو میری صحت پہ بھی جو اثرات عمر کے حساب سے پڑ رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو میں اس سینس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی عمر اور ان کی صحت اور ان کے جو اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات اور دماغی حالت اور یہ کس طرح سے ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ اپنی آبزرویشن آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب مجھے انفٹ لگے ہیں. میاں صاحب فٹ نہیں ہیں. میاں صاحب کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت کیا بات کر جائے. لیکن بہرکیف ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے اور بڑا سمجھ سمجھ کے چل رہے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن باقی لیڈران جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ فل الرٹ ہوتے ہیں. مریم بھی کل بیٹھی ہوئی تھی تو وہ سارے فل الرٹ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو یہ فوراً جو ہے نا انہیں روک دیا جائے یا ٹوک دیا جائے. پھر وہ چلتے پھرتے جب نظر آئے، وہ بھی ظاہر ہے جس طرح سے ایک 70 80 سال کا بندہ چلتا ہے یا اس کے جسم میں جو ایک انرجی جتنی رہ جاتی ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو بہرکیف صحت ان کی کافی ڈاؤن ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کافی معاملات ہیں. ہماری طرف تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے اور وہ اپنے بچوں کے سر پر سلامت رہیں. تو بہرکیف یہ مجھے کل تھوڑا سا نا محسوس ہوا. باقی ہمارے بابر صاحب آئے ہیں، اور بابر صاحب جو ہمارے پاکستان کرکٹ کی ٹیم کے کپتان ہیں، انہیں تینوں فارمیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. اب وہ کپتانی نہیں کریں گے. شاہین افریدی جو ہے وہ T20 کا کپتان ہوگا، اور کیا نام تھا لڑکے کا، شان مسعود کو ٹیسٹ کپتان بنا دیا گیا ہے. ون ڈے کو ابھی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ وقت آنے پر اس کا فیصلہ ہوگا. تو آلموسٹ تینوں فارمیٹ سے کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ کپتانی کوئی اتنی ضروری نہیں ہے. بابر کا کیریئر بہت ضروری ہے، بابر کی کرکٹ بہت ضروری ہے، اس کا ٹیلنٹ بہت ضروری ہے. تو یہ جو برڈن اس کے سر سے ختم کیا گیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بابر کو بھی کہتا ہوں کہ پوری توجہ اپنی کرکٹ کی طرف دے، اپنے گیم کی طرف دھیان کرے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں. انڈیا میں دیکھیں آپ، سچن ٹنڈولکر کپتان بنا، پھر ایک وقت کے بعد وہ کپتانی اس نے چھوڑ دی، لیکن ٹیم ممبر کے طور پہ وہ کھیلتا رہا اور ریکارڈز بنائے. ابھی حال ہی میں یہ جو ہمارے جو انڈین پلیئرز ہیں، انہوں نے بھی 2 3 پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے وکٹ کیپر تھا ان کا، وہ کپتانی چھوڑ کے بعد میں ایز اے پلیئر کھیلتا رہا. تو ایز اے پلیئر کھیلنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی کرکٹ کے اوپر. تو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا. لک فارورڈ، اب نیکسٹ آسٹریلیا کا دورہ ہے، تب دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہوتی ہے، اور پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ معاملات کیے جائیں گے. فوگ کو ختم کرنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مصنوعی بارشیں برسانے کا عندیہ دیا ہے. تو میرے خیال میں تو یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور سمجھ کی بات ہے کہ بجائے آپ سکول بند کریں، کالج بند کریں، سڑکیں بند کریں، ملک بند کریں، تو ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کو استعمال کیا جائے. اور کوئی اتنی پیسے کا بھی نہیں ہے کہ اربوں ڈالر لگ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا جب قدرتی طور پر بارش ہوئی تو کیسے وہ ماحول جو ہے لاہور کا ایک دم بہتر ہو گیا، اور وہ